آپ کے مسائل جو ہمارے پاس انیشلی آئے تھے، تو سب سے پہلی ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ 35% آپ کے چارجز تھے، وہ سچے پورا کر رہا تھا، ہمیں پہلے اندازہ ہی نہیں تھا 35%، تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو زیرو کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، ہم نہیں دے سکتے، ہم کنگال ہو چکے ہیں. اور آج تک بھی وہ دن اور آج تک الحمدللہ 35% کی تلوار ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی؟ یہ جماعت اسلامی ہے. حافظ صاحب نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ کوئی 31 تاریخ نہیں ہے اور کوئی 15 تاریخ نہیں. 2 دن رہ گئے تھے، مجھے یاد ہے 28 کو یا 26 کو اجلاس ہوا تھا، اور 2 دن کے بعد وہ آخری تاریخ تھی، تو بس وہ پھر اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، میں اس کا ریکارڈ کرتا ہوں محترم کو. کیا نام ہے؟ ریکارڈ اس لیے کہ وہ آئے بیماری کی حالت میں آئے اور رابطے رہتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار یہ تمہارا کہ میری بات ہوئی تو بات ہوئی نہیں ہوئی، بات ہوتی بھی ہے اور بات نہیں بھی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ 22 پوائنٹ پہ کیا ہوا یہ ہے. تو اس میں نے کتنے فیتے لگانے کی، کس سے میری کیا بات، یا کس سے کمیٹی کی کیا بات. اصل فیتا تو جب لگے گا جب ان چیزوں پہ عمل درآمد ہو. تو بہرحال یہ ساری 22 نکات جو تھے، یہ 22 نکات آپ کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رہے، اور اسی وجہ سے تو آپ 18 مہینے کے آسرے میں بیٹھے رہیں گے. مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے بھی آپ کے اوپر ایگریمنٹ کیا کہ چلے ٹھیک ہے، ابھی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی اس کا نقشہ نہیں آیا، پتا نہیں آیا، واٹ ایور. لیکن چیزیں محنت تھیں جس کے نتیجے میں، اور یہ ٹائم ہم نے نہیں دیا بھائی، مائنڈ یہ ٹائم بنی پریاس صاحب انہوں نے ایک ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم فریم کے اندر ہم یہ مقدار ان کے حوالے کرنے کی پوزیشن میں ہیں. چنانچہ یہ ٹائم اسی طریقے سے جو 6 مہینے کی چیک کی بات تھی، وہ بھی ٹائم ہم نے نہیں دیا تھا. نہیں، وہ ٹائم ہم نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ 1 ہفتے میں کر دوں گا، 1 ہفتے میں کر دوں گا. تو ہمیں پتا نہیں ہے اس کو جذباتی ہے یا پریشر میں ہے یا کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو حافظ صاحب محترم نے، نہیں صاحب نے، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بھائی 6 مہینے کریں، اور اس کے اندر پہلے بیچ میں یہ ہوگا اور دوسرے بیچ میں یہ ہوگا. تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے اس کے اندر موجود ہے. ہم نے ہر چیز کو ایڈریس کیا ہے اس دوران. ٹھیک ہے، مجھے وہ گنواتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ کتنے چیک لوگوں کو مل گئے اور کتنی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور کتنی کیا چیزیں ہو گئی. لیکن اسی دوران ایک چیز عجیب سی ہوئی. ہمارے درمیان مذاکراتی کمیٹی کی اور پھر 2 رکنی کمیٹی اور بنی کہ یہ بحریات کے 2 لوگ ہوں گے اور 2-3 ہمارے لوگ ہوں گے، تاکہ یہ ہفتے میں 15 دن میں بیٹھیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو بحریہ نے اپنا ملازم بنا لیا ایک طریقے سے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. یہ جو سارا کام فائد اور یہ امین بھائی اور ہماری یہ ٹیم بیٹھ کے کر رہی ہے، تو ہم بحریہ کے ملازم نہیں ہیں. میں آپ کو اچھی بھلی قیاست کو جا رہی ہے، یہ 1 منٹ کی چیز جا رہی ہوگی. بھائی ہم عوام کے لیے میدان میں اترے تھے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے وہاں پر کاؤنٹر بند کرنے کے بعد اس کا ووٹ جماعت اسلامی پر ڈال دے گا، تو یہ اس کی بھول. حقیقت یہ اس کی بھول. کیا آپ، میں جو اسٹیپ اب بتاؤں گا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بونس چیک کس کس کے ہیں، کتنے لوگ یہاں ہیں اور کتنے لوگ نہیں. میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں اس کو کرواؤں گا. کون چل رہا ہے بحریہ ہمارے مان جائے گی. اب یہ بہت ہو گئی کہانی. واقعہ جیسے عمران بھائی نے کہا کہ پانی دیکھیں گزر چکا ہے. یہ لسٹیں بھجا کے ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کی تھی. ورکنگ ریلیشن شپ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا وہاں کے نمائندے نے کہ آپ ہمیں چیک بھیج دیجیے گا فوٹو کاپی میں. کتنے بھیجے آپ؟ بھیجے جا رہے. اس کا فالو بھی بند ہو گیا. پہلے اوکے کا جواب آتا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا، بھول رہے ہیں. لیکن یہ ہم ان کو بے مددگار نہیں چھوڑیں گے. اور ملک ریاض صاحب 1 ہفتے کے اندر اگر ان تمام باؤنس چیک اس کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس اگر ہے اور آپ نے یہاں جمع نہیں کرایا ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے. ہم نے گروپس کے اندر ہر جگہ بول کے تک گئے کہ جمع کرائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگوں نے کیا. پھر بھی آپ فوری طور پہ جمع کرائیں، اور 1 ہفتے کے بعد یہاں نجیب ایوب بھی انشاءاللہ پوری اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ بحریہ کے اندر موجود ہوگا، اور وہ دن ہوگا کہ آپ کا چیک ملے گا. اب آئیے ایک اور بات.
بہت امپورٹنٹ بات. یہ محسن علی اور یہ ہمارے ساتھی اور یہ سب بول رہے ہیں, رو رہے ہیں, بتا رہے ہیں, میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, ٹیم سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے. منظور بھٹو صاحب کب سے ہمارے ساتھ بیچارے ایک وابستگی چل رہی ہے, اسی طرح جڑے ہیں نا آپ لوگ. آپ 23A کے بارے میں آج فائنل بات, اسٹیئرنگ کمیٹی اس سے آگے آپ نہیں دیکھ سکتی. ملک صاحب آپ کے پاس 25 دن کا ٹائم ہے, اس کا نقشہ آنا چاہیے. سے آسمان سے پیدا کرو, زمین پہ اگاؤ. پیڑیا کے اندر 23 ملا, 25 دن کے اندر نظر آنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات, اس کی فوری طور پہ ٹریڈ کھولی جائے تاکہ یہ جو پیسے رک گئے ہیں, فائلیں 40% 35% نیچے آ گئی ہے, آپ نے پیسے کو جمع کر رکھا ہوا ہے, اس پیسوں کو رولنگ میں لائیے, ٹریڈ اوپن کیجئے تاکہ اس کے ریٹ بڑھیں, لوگوں کو کچھ دلاسا ہو. اس کے لیے 15 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. 15 دن کے اندر آپ کے نوٹس بورڈ پہ لگنا چاہیے کہ اس کی ٹریڈ اوپن ہو چکی ہے. اس کے بعد آئیے, یہ سب وہ باتیں جو آپ دھکے چھپے سوچ رہے ہیں دل میں وہ کر رہا ہوں. اسٹیئرنگ کمیٹی اتنی زندہ اور جاوید اور آپ کے مسائل کے ساتھ ان ٹچ ہے. آپ لوگ گروپ میں لکھتے ہیں نا کہ کون ہے, کوئی سن نہیں رہا, پلیز ایڈوائس, پلیز جواب. اسٹیئرنگ کمیٹی جب جواب دیتی ہے سارے گزارا نہیں, وہ آپ کے ساتھ انٹروین کرتے ہیں. میں بار بار نہیں آتا, ہم لوگ نہیں آ سکتے, لیکن جو ذمہ جس ساتھی کی ہے وہ اس وقت آتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے, یہ میرا دوسرا اسی سے ریلیٹڈ مطالبہ, جو اسٹیئرنگ کمیٹی میرا مطالبہ نہیں, اسٹیئرنگ کمیٹی نے طے کیا. اب آ جائیے ون ڈے ابانڈنگ. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ میڈیاٹر نے بتایا مطالبہ کی ٹیم کو, جب ہم بیٹھے تو ون ڈے ابانڈنگ یہ جوڑ کہ جناب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 61 اور 63 کے ریفنڈ نہیں ہوں گے. وہ تو ہے جو ٹو ٹیل کہ نہیں ہوں گے, ایگریمنٹ میں لکھا ہے ہوں گے تو ہوں گے. یہ کلائنٹ صاحب ہے کہ آپ کو اٹھا کے جس جگہ پھینک رہے ہیں, اگر اس کی مرضی ہے تو وہ لے گا اور مرضی نہیں ہے تو پیسے لے گا. آپ کو یہ کرنے ہو کہ کس نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے؟ ہم نے یہ طے کیا تھا جناب, اس پہ آپ کے دستخط ہیں. جو اس وقت طے ہوا تھا حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ, وہی اب بھی طے ہوگا. یہ اس کے بعد آ جائیے باؤنس ایکٹ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اس کے بارے میں بتایا جائے, ورنہ ہمارے ساتھ آپ سب وہاں چلیں گے اور اسی دن جو بھی رفیع اور شفیع اور کرتار ہے, ہم نہیں جانتے, اس کو یہ چیک کلیئر کرنے ہوں گے. ایک اور بات, 5ویں بات, میں بہت مختصراً آپ کے ساتھ گزارشات رکھنا ہوں, ورنہ 22 نکات. اوورسیز پاکستان, جس کا جمال بھائی نے بھی ذکر کیا ہے, راج شاہد بھی ذکر کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس کے لیے جو بھی پالیسی آپ نے بنائی ہے جس کا اظہار نہیں کیا, لوگ جاتے ہیں, اٹینڈ نہیں کیا جاتا, اس پالیسی, اس کے لیے تمام چیزوں کی پالیسی 15 دن کے اندر آپ کو دی. within 15 days وہ پالیسی بھی آئی تھی. اور اوورسیز کے جو کیس عمران شاہد بھائی کو میں بتا رہا ہوں یہاں جمع ہو چکے ہیں, آپ اسے کمپائل کیجئے. ٹاپ پرائرٹی پہ ملک ریاض صاحب اوورسیز کے ان کیسز کو حل کریں. اس کے بعد پوزیشن کے لیے چھٹے کا اپنا کرتا ہوں. یہ سارے وہ مطالبات ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے انہی میں سے نکالے ہیں, جس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ پرائرٹی بیسس پہ ہونے چاہیے. پوزیشن لینے کے لیے الاٹیز کو پریشان کرنا بند کیا جائے. حتمی نوٹس, آخری نوٹس, فلاں نوٹس, دھماکہ نوٹس. میں سب کو ایک بات کہتا ہوں, یہ سب ڈسٹ بن کریں, ڈسٹ بن. پوزیشن لینا آپ کا حق, آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیشن لینی چاہیے, لیجیے. میں آپ کو عرض کروں گا کہ پوزیشن لیجیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس گریس پیریڈ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں.
پوزیشن لے کے آپ کو نقصان میں جائیں گے تو آپ کو جماعت اسلامی نے اور بحریہ نے ایک چیز لکھ کے دی ہے، آپ اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے اور بحریہ کو یہ لیٹر بازی بند کر دیں۔ تو جناب یہ ہماری گزارشات تھی جو جناب یہ ہمارے تو شامل ہے، یہ چیز تو شامل ہے اس معاہدے اور تمام کی تمام وہ چیزیں، یہ بہت ساری ذیلی چیزیں ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن اس معاہدے نے پوری طریقے سے ہر چیز کو کور کیا ہوا ہے۔ اس معاہدے کی تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ملک ریاض صاحب بہت اچھے آتی ہیں، گزشتہ 2-4 دن پہلے ہی بات ہوئی تھی اور انتہائی تفصیلی بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا تھا دیکھیں آج بھی پریس موجود ہے، میں نہیں چاہ رہا کوئی چیز پریس کو دینا، میں نے انہیں واپس بھیج دیا کہ ہماری آپس کی باتیں چیزیں نمٹ جائیں گی، ہو جائیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ ایک ساتھ آگے پیچھے اتنے گھنٹے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، آپ کے مسائل ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے مسائل، ہمارے متاثرین کے مسائل آپ سمجھتے ہیں، ہماری اتنی سی درخواست انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کراچی کا درد محسوس کرتے ہوئے کہ بحریہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ کراچی کی لائف لائن ہے، اس پہ اربوں نہیں کھربوں روپے لگے ہوئے ہیں شہریوں کے، جب اس کا پہیہ چلے گا، اس کی سائڈوں کے ریٹ بڑھیں گے، لوگ خوش و خرم رہیں گے، وہاں پر پہنچیں گے تو اس کے نتیجے میں پورا شہر ڈیولپ ہوگا، اور کراچی ڈیولپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان ڈیولپ ہوگا۔ تو یہ جماعت اسلامی کی خواہش ہے کہ ہم اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے جیسے کہ ہم نے چھوڑا تھا، اور بالکل اسی طریقے سے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ بحریہ کا ہر پروجیکٹ کامیاب ہو، لیکن اگر یہ کام ہوا تو نہ پشاور چلے گا، نہ نوابشاہ چلے گا، نہ کوئٹہ چلے گا، نہ اس کے اندر کے کئی پروجیکٹ چلیں گے، یہ میں آپ کو ٹھیک ہے۔ بہت خلوص کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، بسد احترام ملک ریاض صاحب، بسد احترام، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ کے دسترخوان چلتے رہیں، لیکن غریبوں کے چولہے نہیں بھولنے چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑے گی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔